السلام علیکم. سیکنڈ ایئر کلاس لیسن نمبر 18 آپ کا آج انشاءاللہ سٹارٹ ہو گیا ہے. تو اس میں اب یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے سیکنڈ ایئر کا یہ والا. ابھی پیچھے آپ نے اس سیکنڈ چیپٹر کا جو ہے اس میں آپ نے ڈیفینیشنس پڑھی تھیں اور آپ نے ذہنی صحت کے تصورات میں نے آپ کو کروائے تھے 2 لیکچرز میں. اب یہ والا جو لیکچر ہے اس میں نیکسٹ والے میں اس میں ہم نے دیکھنا ہے مسلمان جو سائنسدان ہیں، مسلم سائنٹسٹ، مسلم فلاسفرز جو ہیں، انہوں نے ذہنی صحت کے حوالے سے کیا نظریہ جو ہے وہ دیا ہے. تو مسلمانوں کا نظریہ ذہنی صحت کا پہلے ایک جنرل انٹروڈکشن ہے، پھر جنرل انٹروڈکشن کے بعد 2 جس میں فلاسفرز ہیں غزالی کا اور اشرف علی تھانوی. ابو حامد محمد الغزالی اور اشرف علی تھانوی جو ہے ان کا ذہنی صحت کا کانسیپٹ اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہے. سب سے پہلے میں اس کا ایک جنرل انٹروڈکشن بتاتی ہوں کہ مسلمانوں کا نظریہ ذہنی صحت کیا ہے. تو بنی نوع انسان یعنی جب سے یہ دنیا بنی ہے تو اس وقت سے لے کر اب تک مسلمان جو ہے انسان جو ہے ان کے مسائل کے اوپر مسلمان سائنسدانوں نے اور مفکرین اور علماء نے اس حوالے سے کافی کثیر علم چھوڑا ہے. انہوں نے اس حوالے سے کافی ساری انویسٹیگیشن کی ہے، تحقیقات کی ہیں، اور خدا نے اپنے پیغمبروں کو اس زمین پر اس مقدس پیغام کے ساتھ بھیجا ہے کہ انسان کا زمین پر وجود کس وجہ سے ہے، اللہ تعالیٰ نے کیوں خلیفۃ اللہ بنایا، اشرف المخلوقات کا جو تصور ہے وہ کیوں آیا. اللہ تعالیٰ نے تخلیق ہی اس لیے کی انسان کی کہ وہ اس کی عبادت کرے، اس کو پہچانے. کوئی ایسی ذات، ایسی اعلیٰ اور رفع ذات جس کو تسلیم کیا جائے کہ اس نے واقعی پوری کائنات کو بنایا ہے، اور اس کی بات کو تسلیم کرتے ہوئے، اس کی بڑائی کو تسلیم کرتے ہوئے اس کی عبادت جو ہے وہ کی جائے. اور عبادت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اور انسان نے خلیفۃ اللہ ہونے کی حیثیت سے بہت بھاری ذمہ داری اپنے اوپر لے لی. اور اسلام جو ہے ہمارا ریلیجن، اس کے مطابق انسانی جسم، ذہن اور روح دونوں کا کمبینیشن ہے. یعنی انسانی جسم جو ہے اس کے اندر ذہن اور روح دونوں موجود ہیں. ذہن جو ہے وہ آپ کا اعلیٰ ترین جو تفکراتی صلاحیتیں ہیں یا سوچنے کی صلاحیتیں ہیں اس کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے. اور جو روح جو ہے وہ جسم کے اندر موجود ہوتی ہے. جب روح جسم سے نکل جاتی ہے تو جسم جو ہے وہ فنا ہو جاتا ہے. انسان کی شخصیت کی 3 اہم جہتیں ہیں، 3 اہم ڈائمینشن ہیں، ایک جسمانی، ایک سماجی اور ایک روحانی. اسلام کے مطابق انسانی جسم، ذہن اور روح کا مجموعہ ہے، اور اس کی شخصیت میں 3 اینگلز ہیں، 3 جہتیں پائی جاتی ہیں، جسمانی، سماجی اور روحانی. انسان جو ہے وہ خلیفۃ اللہ ہونے کی حیثیت سے اپنے خالق کا حکم مانتا نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا خلیفہ مقرر کیا ہے، اس وجہ سے وہ اپنے اللہ کا یا اپنے خالق کا حکم مانتا ہے. تو روح انسانی شخصیت کا سب سے اہم ترین حصہ ہے. سچی خوشی، اطمینان اور سکون کا راز صرف روحانی پاکیزگی میں ہی ہے. اس لیے انسان جو اپنے خالق یا اپنے بنانے والے کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوتا ہے، اس کے احکامات کو مانتا ہے، تو یہ چیز اس کو مزید روحانی پاکیزگی کی طرف لے جاتی ہے. اطمینان اور سکون کا راز اس کا جو ہے وہ روحانی پاکیزگی میں پوشیدہ ہے. پھر ذہنی صحت مسلمانوں کے نزدیک خدا سے نزدیکی، اور ذہنی بیماری خدا سے دوری ہے. ذہنی صحت کا دار و مدار خدا سے نزدیکی، روحانی باریکی اور فطرت کے ساتھ ہم آہنگی میں ہے. یعنی ذہنی صحت یا مینٹل ہیلتھ تبھی ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ یا اس کا جو معبود ہے انسان کا، جس نے اس کو بنایا ہے، اس کے احکامات کو مانے، اور جو بھی اس نے احکامات جاری کیے ہیں ان کو مانتے ہوئے ان کو اوبے کرے وہ. تو ذہنی صحت کا دار و مدار خدا سے نزدیکی پر ہے، اور خدا سے دوری جو وہ ذہنی بیماری کو جنم دیتی ہے. ذہنی صحت جو ہے اس کا حتمی دار و مدار خدا سے نزدیکی پر، روحانی بالیدگی پر اور فطرت کے ساتھ ہم آہنگی پر. یہ 3 پوائنٹ انہوں نے بتائے ہوئے. ذہنی صحت کا دار و مدار ایک تو اللہ تعالیٰ سے نزدیکی ہے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کی تعمیل کرنا اور ان کو ماننا ہے. اور دوسرا روحانی بالیدگی. روحانی بالیدگی کیا ہوتی ہے کہ جو بھی انسان ہے وہ اپنے آپ کو پاکیزہ تر بنائے، یعنی نیک کام کرے، اور اللہ تعالیٰ کے جو بتائے ہوئے احکامات ہیں ان کو فالو کرے، اور ان جو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع فرمایا ان سے وہ رکے. تو یہ اچھے کام کرنا اور برے کاموں سے اپنے آپ کو روکنا بھی جو ہے وہ روحانی طور پر بلند کر رہا ہوتا ہے پرسن کو. تو اس چیز کو روحانی بالیدگی کہا جاتا ہے. تو ذہنی صحت جو ہے وہ خدا سے نزدیکی، روحانی بالیدگی اور فطرت کے ساتھ ہم آہنگی میں. جتنا آپ فطرت سے قریب ہوتے ہو، اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بنائی ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو بنایا ہے، پودے ہیں، پھل پھول ہے، تمام جاندار اور بے جان چیزیں ہیں. تو جتنا ہم اپنی فطرت کے قریب ہوتے ہیں اتنا زیادہ ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ نے جو قدرتی طور پر چیزیں انسان کے لیے بنائی ہیں وہ انسان کے لیے فائدہ مند ہیں. جیسے رات کو کھلی ہوا میں سونا. تو اب آج کل کیا ہم نے اس کا الٹرنیٹو ڈھونڈ دیا ہوا کہ ہم بند کمروں کے اندر اے سی چلا کے سو جاتے ہیں، تو اس سے بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ہوتا ہے، اور صحت مند جو زندگی ہے وہ پرسن نہیں گزار پاتا. تو کھلی ہوا، فریش ایئر جو ہے وہ صحت مند بناتی ہے انسان کو.
تندرست و توانا بناتی ہے. ایسی اور بہت ساری چیزیں, تازہ پھل اور سبزیاں جو ہیں جن کے ہم نے آج جہاں پر جن ملکوں کے اندر تازہ سبزی اور پھل اویلیبل نہیں ہیں, انہوں نے ان کو ڈبوں میں پیک کرنا شروع کر دیا اور ڈفرینٹ کیمیکلس کے ساتھ ان کو پریزرو کیا جاتا ہے. تو یہ چیز بھی صحت کے لیے نقصان دہ. تو اس طرح اور بہت ساری مثالیں ہیں. یہ میں ایسے ہی فار ایگزامپل بتا رہی ہوں کہ فطرت کے ساتھ ہم آہنگی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز کو جس طرح انسان کے لیے بنایا ہے ہم اس کو ویسے ہی یوز کریں, اس میں بغیر کسی تغیر و تبدیلیاں چینج کیے بغیر. تو یہ چیز فطرت کے ساتھ ہم آہنگی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ ذہنی صحت جو بھی اللہ تعالیٰ کی فرمان ہے, اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں, ان سے نزدیکی, روحانی بالیدگی کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کو دل و جان سے ماننا اور ان پر عمل پیرا ہونا, اور جو فطرت اللہ تعالیٰ نے جو فطرت میں چیزیں بنائی ہیں, کائنات میں جو چیزیں بنائی ہیں ان کے ساتھ ہم آہنگی. تو خدا سے نزدیکی, روحانی بالیدگی اور فطری ہم آہنگی جو ہے یہ ذہنی صحت کا دارومدار ان کے اوپر ہے. پھر مسلمان مفکرین اس بات پر زور دیتے ہیں کہ مثبت سوچ اور عمل صحت مند شخصیت کے لیے لازم و ملزم ہے. یہ ایک محاورہ ہے, لازم و ملزم کا مطلب ضروری ہونا. تو مسلمان مفکرین اس بات پر زیادہ زور دیتے ہیں کہ مثبت سوچ اور عمل, یعنی ہماری سوچ بھی مثبت ہو اور ہم اپنا ایکشن اور عمل بھی مثبت شو کریں, یعنی ہماری سوچنے کا انداز بھی مثبت ہو اور عمل کرنے کا انداز بھی مثبت ہوگی. تو مثبت سوچ اور عمل جو ہیں یہ دونوں شخصیت کے لیے امپورٹنٹ ہے. ایک صحت مند شخص جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جانتا ہے, اور یہ راسخ یقین ہی ہوتا ہے جو مسلمانوں کے واضح طور پر صحت مند رکھتا ہے. اور یہی چیز جو ہے وہ احسان الحق کی بک میں انہوں نے ایسے بتائی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی جو فرمان ہیں ان کے اوپر عمل پیرا ہونا, اور جیسے آپ کو پتہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا یہاں پر تصور تھوڑا سا ذہن میں رہے. امر بالمعروف کیا ہوتے ہیں؟ جو ایسے کام جو بہت زیادہ اچھے سمجھے جاتے ہیں, جو نیک ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے قریبی کا ذریعہ بنتے ہیں, وہ سارے امر بالمعروف ہیں. خود بھی نیک کام کرنا اور دوسروں کو بھی نیک کام کرنے کا حکم دینا. اور نہیں عن المنکر کیا ہے؟ برائیوں سے روکنا, یعنی خود بھی روکنا اور دوسروں کو بھی برائیوں سے روکنا. تو امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر جو ہے اس کی مدد سے بھی اب اللہ تعالیٰ کا قرب ہم حاصل کرتے ہیں, کیونکہ اسلام جو ہے اس نے ہمیں یہی بتایا کہ اس کے بنیادی اصولوں پر ہم جب عمل پیرا ہوتے ہیں تو ہی ہم اللہ کے قریب جاتے ہیں. اور بنیادی اصول کیا ہے؟ یہی سب سے بنیادی اصول یہی امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر ہے. اور ارکان اسلام پر پابندی, ارکان اسلام پر عمل لانا, یعنی اس پر یقین لانا. ارکان اسلام کیا کیا ہے آپ کو پتہ ہی ہے, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, یہ سارے ارکان اسلام ہے, پلرز آف اسلام ہے یہ. تو ان کو فالو کرنا. قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو جو انسان اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کو, ضابطوں کو فالو کر رہا ہوتا ہے تو وہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے قربت شو کرتا ہے. اور باقی جو ہے جب دور ہوتا ہے ان سے, اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات سے, تو وہ ذہنی صحت کھو دیتا ہے. تو یہی انہوں نے بتایا کہ خدا کا تصور جو ہے, اللہ تعالیٰ کا تصور جو ہے وہ انسان کو راسخ عقیدہ اور یہ اس کے یقین کو یہ پختہ بناتا ہے. خدا کا تصور انسان کی زندگی میں کرداری تبدیلیاں رونما کر دیتا ہے. جو کہ مذہبی علم کی داری تبدیلیاں کرتا ہے کہ جب ذہن انسان کا جو ہے وہ صحیح ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی چیزوں کو مان رہا ہوتا ہے, تو اس کے ایکشن بھی انہی احکامات کی روشنی میں وہ اپنے ایکشنز پرفارم کر رہا ہوتا ہے. تو اس کا سوچنے کا انداز اور اس کا جو ایکشنز ہے کہ داری تبدیلیاں جو ہیں یہ دو مین بنیادی عناصر ہیں اس کی زندگی میں صحت مندی کے حوالے سے. تو خدا کا تصور انسان کی زندگی میں سوچنے یعنی مثبت تبدیلیاں لاتا ہے, جس میں سوچ کی اور کردار کی دونوں تبدیلیاں شامل ہوتی ہیں. مذہبی علوم, رسومات اور یقین جو ہیں یہ مذہب کے بنیادی عناصر ہیں, جس میں مذہب کے حوالے سے بیسک جو نالج ہے وہ ہونا چاہیے. مذہب میں کیا کیا مین رسومات ہیں, کیا کیا ایونٹس ہیں جو سیلیبریٹ کیے جاتے ہیں, ان کے پیچھے لاجک کیا ہے. جیسے آپ کو پتہ ہے عیدیں منائی جاتی ہیں تو ان کے پیچھے کیا لاجک ہوتی ہے. ایک رمضان عید الفطر ہے جس میں ہم روزے رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی خاطر ہم بھوک اور پیاس چھوڑتے ہیں اور تمام برائیوں کو ہم چھوڑتے ہیں. تو وہ اس کے بعد ہمیں ایک خوشی منانے کا موقع ملتا ہے جس دن ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس طرح عید الاضحیٰ کا بھی آپ کو پتہ ہے قربانی کے حوالے سے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے حوالے سے کہ کس طرح یہ 10 جو ذی الحج کا دن تھا وہ امپورٹنٹ تھا. تو اس طرح سے جو مختلف رسومات ہیں وہ کس طرح اہم ہیں, مذہبی علم کیا ہے اور مذہب پر یقین جو ہے, یہ 3 چیزیں مذہب کے حوالے سے بنیادی ہیں. تو یہ سارے تصورات جو بھی میں بتا رہی ہوں یہ مسلمان سائنسدانوں نے دیے ہیں کہ ذہنی صحت کے لیے ضروری ہیں کہ مذہب کے بارے میں مکمل علم ہو, رسومات کا علم ہو, اور مذہب کے بارے میں رسومات کا بھی علم ہو, بنیادی علم ہو, اور اس کے علاوہ مذہب پر یقین بھی ہو پورا. جتنا مذہب پر یقین اعلیٰ درجہ کا ہوا اتنا صحت بھی بہتر ہوگی, جتنا ادنا درجہ کا یقین ہوتا ہے اتنا صحت جو ہے وہ بھی پرسن کی ٹھیک نہیں ہوتی. تو اتنا مطلب بے معنی اور خالی پن آ جاتا ہے شخصیت میں. تشخص کے فرد جو ہے وہ اپنے آپ کو پہچان نہیں پاتا, اور دور جدید کا انسان اپنا تشخص کھوتا جا رہا ہے. تشخص مینس اپنا انسانی پن, انسان ہونا کھو رہا ہے اپنے آپ کو, یعنی انسانیت کے درجے کو چھوڑ رہا ہے وہ, اور حیوانیت میں جا رہا ہے, حیوانیت کی طرف جا رہا ہے. تو انسان جو ہے وہ اس کا تشخص کیا ہے کہ اپنے آپ کو اعلیٰ درجے پر لے کر جانا, یعنی اسلامی جو قوانین ہیں ان کو فالو کرنا اور اسی درجے
کا جو تفکر ہے اور سوچ اور ایکشن جو ہے اسی درجے کا وہ شو کرنا. تو شخص کے بحران اور بیمانی پڑنے دور حاضر میں تشویش، یاسیت، بے چینی، دباؤ، غم، تنہائی، ڈپریشن وغیرہ جتنی یہ ساری بے چارگی اور ہیلپ لیسنس اور مایوسی کی فیلنگس ہے اس کو تشخص کے بحران کی وجہ سے وہ ڈیولپ ہوئی ہیں، اور اس وجہ سے ہی دور حاضر میں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ مایوسی، بے چارگی وغیرہ یہ آئی ہیں، کیونکہ انسان جو ہے اس نے اپنے انسانیت پن کو کھو دیا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے دوری کی وجہ سے اور احکامات نہ ماننے کی وجہ سے وہ بالکل جانوروں کے لیول پر آ چکا ہے، اور کہیں کہیں وہ بالکل انسانیت کے درجے سے گر گیا ہے، اور کہیں نہ فالو کرنے کی وجہ سے ان احکامات کو وہ بے چینی، دباؤ اور غم تنہائی اور بے چارگی اور مایوسی کا شکار ہے. تو انسان جو ہے وہ خدا اور آخرت پر جب پختہ یقین حاصل کر لیتا ہے بیسیکلی پرسن جو ہے تو وہ پھر ذہنی سکون حاصل کر لیتا ہے. تو اسی چیز کو اور زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے کچھ مسلمان مفکرین نے، جن میں سب سے پہلے مفکر ہیں ابو حامد الغزالی. ابو حامد الغزالی جو ہیں وہ مشہور مسلمان مفکر تھے، اور ان کا تھوڑا سا پہلے حالات زندگی انہوں نے بتایا میں، اور پھر ان کا انسانی شخصیت کا تصور جو ہے وہ ایلیبوریٹیولی بتایا. اب یہ امام غزالی اور اشرف علی تھانوی جو ہے یہ بھی پیپر میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، اور پیپر میں ان کے بارے میں ڈیٹیل جو ہے وہ بتائی گئی ہوتی ہے بہت زیادہ. ٹھیک ہے، تو امام غزالی جو ہیں انہوں نے اس حوالے سے کیا بتایا کہ امام غزالی جو ہیں وہ خراسان کے قصبہ طوس میں پیدا ہوئے. آپ ایک مشہور پرنویس تھے، یعنی آپ لکھاری تھے، آپ نے کتابیں بھی اچھی اچھی لکھی ہیں، بہت زیادہ ایک بڑے عالم تھے. آپ کی نے اپنی ابتدائی تعلیم نیشا پور سے حاصل کی، اور بغداد میں اپنی زندگی جو ہے وہ مدرسہ نظامیہ میں ایک مذہبی عالم کی حیثیت سے آپ نے گزاری. بہت بڑے ایک آپ مشہور جو مسلمان فلاسفر تھے، اور جو ہے وہ خراسان کیا ہے ایران کا شہر ہے، اس کے قصبہ طوس میں آپ پیدا ہوئے تھے. آپ کی ابتدائی تعلیم نیشا پور سے ہے، اور بغداد میں آپ نے اپنی زندگی جو ہے ایک مذہبی عالم کی حیثیت سے گزاری. آپ نے اپنی بہت ساری تصانیف جو ہیں وہ دی، جس میں احیاء العلوم اور کیمیاء سعادت جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. کتابوں کے نام بھی ہیں، یہ اکثر پیپر میں آ جاتے ہیں. تو تحفۃ دو تین اور کتابیں بھی ہیں ان کی، تحفۃ السعادت ہے، پتہ نہیں ایک اور. تو جو دو آپ کی بک میں آپ نے ان کے نام یاد رکھنے، احیاء العلوم اور کیمیاء سعادت. اب امام غزالی کا انسانی شخصیت کا تصور کیا ہے کہ غزالی کے نزدیک کی انسانی شخصیت جسمانی اور روحانی دو مین قوتوں کا مجموعہ ہے، یعنی جسمانی اور روحانی. اور انسان کا مقصد کیا ہے؟ اپنی ذات کی تلاش ہے، اور ذات جو ہے وہ جسمانی حوائج کی تکمیل کے لیے حسی اور حرکی تحریکات کا سہارا لیتی ہے. اس کا کیا مطلب ہے لفظ کا؟ کہ ذات اپنی جسمانی حوائج کی تکمیل کے لیے، یعنی ذات جو ہے وہ اپنی جسمانی حوائج لفظ حاجات سے ہے، اپنی جسمانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ذات جو ہے وہ حسی اور حرکی تحریکات کا سہارا لیتی ہے. اور یہ جسمانی قوتیں مثلاً بھوک اور غصہ وغیرہ فرد کی جسمانی ضروریات کے لیے امپورٹنٹ یا مددگار ثابت ہوتے ہیں. اب فرد کی ذات جو ہے بیسیکلی وہ کیا ہے؟ جسمانی اور روحانی قوتوں کا مجموعہ ہے، اور ذات جو ہے وہ جسمانی ضروریات یعنی حوائج کی تکمیل کے لیے حسی اور حرکی دونوں طرح کی تحریکات کا سہارا لیتی ہے. جب جسمانی قوتیں مثلاً بھوک اور غصہ وغیرہ جب پیدا ہوتی ہیں، یہ تحریکیں اندر انسان کے پیدا ہوتی ہیں، تو اس کی وجہ سے جسم اس قابل ہو رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ کھانے کی کوئی چیز فراہم کر سکے، اور غصے کی کیفیت میں وہ اس قابل ہو رہا ہے کہ اپنے جو اندر جس چیز کے خلاف غصہ ہوتا ہے اس چیز کو ہٹا دے اپنے راستے سے، یا اس کو دور کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے. تو یہ دو قوتیں ایسی ہیں جو جسمانی قوتوں کے لیے تحریکات جو ہیں وہ جسمانی قوتوں کو عمل میں لانے کے لیے تحریکات ضروری ہیں. یہ وہی بالکل کانسیپٹ ہے جیسے محرک آپ نے پڑھا تھا کہ قوتیں اندر سے محرکات یا فورسز ہمارے اندر سے ابھرتی ہیں، اور کوئی کام کرنے پر ہمیں وہ اکسا رہی ہوتی ہیں. تو جسمانی قوتیں جو ہیں جیسے بھوک یا غصہ ہے، بھوک کی وجہ سے ہم اپنے جسم کو خوراک فراہم کر رہے ہوتے ہیں، جب غصہ آتا ہے تو اس کی وجہ سے ہم قابل نفرت یا ایسی چیزیں جو ہم برداشت نہیں کر سکتے ان کو ہم اپنے آپ سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم ایسے ایکشن شو کرتے ہیں جس سے ہم اپنے جسم کو پرسکون اور کام کر سکیں. تو یہ تحریکات ہوتی ہیں حسی اور حرکی دونوں طرح کی. حسی کون سی ہوتی ہے؟ جو آپ کے حسی اعضاء سے برین تک جاری ہوتی ہیں، اور حرکی وہ ہوتی ہیں جو آپ کے برین سے آرڈرز کی فارم میں آپ کے عضلات یا مسلز کو حرکت میں لانے کا باعث بنتی ہے. تو حسی اور حرکی تحریکات ذات کی تکمیل کے لیے ضروری ہوتی ہیں، اور تمام جسمانی قوتیں جو ہیں وہ اس وجہ سے ہی عمل میں آتی ہیں جب آپ کے اندر کوئی تحریک پیدا ہوتی ہے تو. اور اس کے بعد اگلا کانسیپٹ جو ہے امام غزالی کا، انہوں نے کہا کہ انسان جو ہے اس میں ادراک کی اہلیت دو مین حسیات پر مشتمل ہوتی ہے، اندرونی اور بیرونی حسیات، جو کہ انسانوں میں اعلیٰ درجے کی موجود ہوتی ہیں. اندرونی حسیات جو ہیں وہ تفکر، تخیل یا حافظہ پر مشتمل ہے، اور بیرونی حس جو ہوتی ہے بصری، سمعی، لمسی وغیرہ یہ دونوں. تو ادراک کی اہلیت میں اندرونی اور بیرونی دونوں حسیات ہیں. اندرونی میں اس کا سوچ ہے تفکر، اور بیرونی میں ساری جو 5 حصے بیرونی ہیں وہ جیسے ذائقہ کی ہے، شامی ہے، سونگنے کی ہے، یہ ساری. انسانی کردار جو ہے وہ انسانی دماغ کے مختلف حصوں کے ساتھ وابستہ ہے. دماغ میں ہر انسانی فعل کو ضابطہ میں لانے کے لیے مخصوص علاقے موجود ہیں. مثلاً حافظہ کا تعلق جو ہے وہ انسان کا جو دماغ ہے اس کے اندر 4 مین لوبس
ہے. یہ فرسٹ ایئر کے چیپٹر میں آپ نے پڑھی تھی. چاروں لوب یا ایریاز جو ہیں وہ مخصوص ان کا ایک فنکشن ہوتا ہے اور وہ اپنے اس فنکشن کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں. مثلا حافظہ یعنی میموری کا تعلق جو ہے وہ پیچھے عقبی فص جو سب سے اینڈ میں ہوتی ہے برین کے، اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے. تخیل کا تعلق جبھی فص کے ساتھ ہے. جبھی فص جو ہوتی ہے وہ فرنٹل لوب ہوتی ہے جو بالکل آگے کی طرف موجود ہوتی ہے. عقبی فص بالکل بیک پہ برین کے موجود ہوتے ہیں. عقبی جو فص ہے اس کے اندر اس کا تعلق حافظہ سے ہے. جب بھی فص کا تعلق تخیل مینس امیجینیشن سے ہے، سوچنے سے ہے. اسی طرح سے جو آپ کی تخیل کا تعلق ہے جبھی فص کے ساتھ ہے. رد عمل کی طاقت یعنی ریئیکشن آپ کیسے شو کرتے ہیں اس کا تعلق درمیانی فصوص کے ساتھ ہے، جو جس میں ٹیمپورل اور پیرٹل لوبس آتی ہیں وہ. تو یہ ہمارا ذہن جو ہے بیسیکلی وہ ہمارا ذہن ہمارے دماغ کا تفاعل ہے. یعنی ذہن اندر سے جو ہے وہ دماغ ایک مین سٹرکچر ہے، اس کے اندر ذہنی قوتیں جو ہے وہ کار فرما ہیں. یعنی دماغ جو ہے وہ میجر سٹرکچر ہے، ایک جسامت ہے، اور اس کے اندر ذہن جو ہے وہ جس کا تعلق روحانیت کے ساتھ ہے. یعنی وہ قوتیں جو ہمیں کنٹرول کر رہی ہوتی ہیں، یہ ساری قوتیں ہمارے دماغ کے اندر موجود ہوتی ہیں اور ذہن سے ان کا تعلق ہوتا ہے. تو ذہن دماغ کا تفاعل ہے کا کیا مطلب ہے کہ ذہن دماغ کے اندر رہتا ہے اور اس کے اوپر وقتاً فوقتاً ایکشن کرتا رہتا ہے. تفاعل مینس فیل، یعنی جو ذہن ہے وہ بیسیکلی دماغ جو ہے اس نے کوئی آرڈر جاری کرنا ہوتا ہے تو ذہن کی مدد سے وہ کر رہا ہوتا ہے. ذہن بیسیکلی تفاعل یعنی فنکشن کرنے کا مین ذریعہ ہے دماغ کے لیے. یہ تمام قوتیں جو انسان کو کنٹرول کرنے اور چلانے کے لیے اہم ہوتی ہیں. اور قلب کی قوت یعنی جو دل ہے وہ بہت حاوی ہے ان تمام چیزوں کے اوپر. دل اگر صحت مند ہے تو جسم صحت مند ہے، اگر دل صحت مند نہیں ہے تو جسم بھی صحت مند نہیں ہے. تو اس لیے غزالی نے کہا کہ صحت مند شخصیت کی تشکیل کے لیے ابتدائی بچپن، خاندان اور ہمجولی یہ ساری چیزیں ہی بہت امپورٹنٹ کردار ادا کرتی ہیں. جب انسان ایک اچھا اور مفید شہری بنتا ہے تو اس کے پیچھے یہ فورسز ہی ہوتی ہیں. اور جب مجرمانہ کردار ڈیولپ ہوتا ہے کوئی معاشرے کے اندر تو اس کے پیچھے بھی والدین اور معاشرے کی غلط تربیت ہی ہوتی ہے. اور ہر فرد کے اندر یہ مثبت اور منفی دونوں طرح کی قوتیں جو ہیں وہ موجود ہوتی ہیں. مثبت قوتیں انسان کو ذہنی صحت کی طرف لے کر جاتی ہیں، جبکہ منفی قوتیں ذہنی بیماری کی طرف لے کر جاتی ہیں. اور ذہنی صحت خدا سے نزدیکی ہے اور ذہنی بیماری خدا سے دوری ہے. اور علم کی بھی دو اقسام غزالی نے بتائی ہیں، دو مین اقسام. پہلی قسم مادی قسم ہے، دوسری روحانی ہے. مادی قسم روحانی اعلیٰ درجے کا قسم ہوتا ہے، اعلیٰ قسم کا علم ہوتا ہے، جبکہ مادی علم جو ہے وہ ادنا درجے کا علم ہوتا ہے. روحانی اعلیٰ درجے کا علم ہے، مادی ادنا درجے کا علم ہے. تو مادی علم جو ہے وہ ادنا علم ہے، جبکہ غزالی کے نزدیک جو پیغمبر ہیں وہ اعلیٰ علم حاصل کرتے ہیں. یعنی ان کا جو علم ہوتا ہے وہ الہامی ہوتا ہے، روحانی ہوتا ہے، اور وہ اعلیٰ ترین ہستیاں جو خدا سے الہامی علم حاصل کرتی ہیں. اور علم کا حتمی مقصد ہی خدا کی پہچان اور خدا سے آگہی اور اپنی ذات سے آگہی ہے. یعنی علم کا حتمی مقصد پہلے اللہ کو پہچانا اور پھر اپنی ذات کو پہچانا. وہی وہ قوت ہے جس نے ذات کو تقویت بخشی، اور ذات کے ذریعے سے ہی پھر خود آگہی سے انسان جو ہے خدا آگہی سے واقف ہوتا ہے. یعنی پہلے اپنی ذات کا علم، پہلے خدا کا علم ہے، پھر اپنی ذات کا علم ہے. اپنی ذات کو پہچاننے کے بعد پھر سے خدا کی ذات کو پہچاننا جو ہے بیسیکلی وہی جو ہے وہ خود آگہی سے خدا آگہی تک کا جو فاصلہ ہے وہ ہے. یعنی جو علم ہے وہ ہے خود آگہی سے خدا آگہی تک کا. تو بیسیکلی دو اقسام ہے، مادی علم اور روحانی. مادی وہ جو دنیاوی علم ہوتا ہے وہ، اور روحانی وہ جو اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جو وہ اعلیٰ درجے کا علم ہوتا ہے. روحانی جو پیغمبر جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے جس میں جو مادی علم ہے وہ ادنا علم ہوتا ہے. اعلیٰ علم جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی پیغمبروں کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے کہ وہ جو اعلیٰ علم ہے اس کے تھرو الہامی علم جو ہے وہ پیغمبر حاصل کرتے ہیں اور پھر وہ اس کو کنوے کرتے ہیں عام انسانوں تک. اور انسان جو ہے وہ خدا کو پہچانتے ہیں، پھر اپنی ذات کو پہچانتے ہیں، اور پھر وہ اس کے مدد سے پھر اس چیز کے ساتھ اپنی ذات کو پہچان کر پھر وہ اللہ تک پہنچنے کے لیے وہ جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں، اللہ تک پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آگے انہوں نے یہ بتایا کہ یہ جو غزالی کا ذہنی صحت کا تصور ہے اس میں تھوڑا سا جو احسان الحق کی بک میں انہوں نے 3 نفوس کی بھی اس میں بات کی کہ نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ جو ہے وہ 3 بیسک نفس جو ہیں وہ غزالی کے حوالے سے غزالی نے ڈیفائن کیے تھے. اور نفس کے 3 درجے انہوں نے بتائے تھے. نفس امارہ جو ہے یہ وہ ہوتا ہے جو جبلی تقاضوں کے لیے ہوتا ہے اور برائی کی طرف ابھارتا ہے بندے کو. نفس لوامہ وہ ہے جو برائی سے روکتا ہے اور اچھائی کی ترغیب دیتا ہے. اور نفس مطمئنہ وہ ہوتا ہے جو نیک کام کرنے پر خوشی محسوس کرتا ہے، وہ نفس مطمئنہ ہوتا ہے. اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ اینڈ میں آخری پیراگراف میں جو امام غزالی انہوں نے یہ کہا کہ جہالت جو ہے بیسیکلی ذہنی مرض ہے اور علم صحت ہے. یعنی جہالت مرض ہے اور علم صحت ہے. جب جہالت ہوتی ہے تو پھر ذہنی مرض، ایک ذہنی مرض جب یہ بنتا ہے تو یہ بہت سارے اور امراض کو جنم دینے کا باعث بنتا ہے. تو خدا کی ذات کا علم اعلیٰ ترین علم ہے، اس کی قوتوں کا علم اعلیٰ ترین ہے. غزالی نے بیماری کو 2 حصوں میں تقسیم کیا کہ جہالت کی وجہ سے بیماری پھیلتی ہے. تو بیماریاں 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک جسمانی اور دوسری تفعالی. تفعالی جو ہے ان کو ہم روحانی امراض بھی کہتے ہیں. تو جسمانی بیماریاں وہ
جن کا عام طور پر جسمانی اعضاء کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اور آسانی سے ان کا علاج ہو جاتا ہے. تو اور ذہنی بیماریاں طفالی امراض وہ ہوتے ہیں جن کا تعلق دماغ کے ساتھ ہوتا ہے. خدا سے دوری ان کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے. اور طفالی امراض میں کئی مثالیں غزالی نے دی، جیسے العمل، خاص عمل ایک طفالی مرض ہے جو شک کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. العمل بغض جو ہے وہ بھی ایک طفالی مرض ہے جو دولت، طاقت اور رتبے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. پھر جہل ہے جو ایک جہالت سے لفظ ہے، یہ بھی ایک روحانی مرض ہے جو جہالت کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. بزدلی کی وجہ سے مرض جبن پیدا ہوتا ہے. جفا بھی ایک روحانی مرض ہے جو ظلم اور جہالت سے پیدا ہوتا ہے. یہ ساری قسمیں انہوں نے بتائی ہیں، العمل، بغض کی، جہل کی اور بزدلی کی اور جفا کی. اور یہ ساری جو ہے بیسیکلی یہ روحانی بیماریاں ہیں جس وجہ سے انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے، اس کی وجہ اللہ تعالیٰ سے دوری ہے. اور یہ پیدا ہی تبھی ہوتی ہیں جب انسان جو ہے وہ جہالت کا شکار ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کے جو یہ روحانی فنکشنز ہیں وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، وہ ان تمام بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے. بوز کا، جہل کا، العمل کا، بزدلی کا، جبن کا، ٹھیک ہے. حوث کا بھی، حوث جو ہوتی ہے وہ زندگی میں مادی اشیاء سے بے پناہ لگاؤ کی وجہ سے ہوتی ہے. تو یہ سارے طفالی امراض ہیں. پھر جو ہے وہ حسبی طفالی مرض اور تمابی یعنی لالچ بھی. تو غزالی نے کہا کہ طفالی امراض جو ہوتے ہیں بہت شدید ہوتے ہیں، اور یہ منفی قوتوں کو جدوجہد کے ذریعے انسان جو ہے جب ان پر قابو پانا چاہے تو یہ اپنی ذات کے اندر سے منفی قوتوں کو نکالے اور ایسی قوتیں جو اس کے اندر یہ بیماریاں پیدا کرے ان کو کم کرے، اور اللہ تعالیٰ سے دوری اس کو ختم کرتے ہوئے نزدیکی کو اختیار کرے، تو ان کو وہ کور کر سکتا ہے. پھر اس نے ایک بہت اچھا علاج دیا جو بہت پیپر میں بھی اس حوالے سے کوشچن آتا ہے کہ علاج بذریعہ ضد. علاج بذریعہ ضد کیا ہوتا ہے کہ جس میں آپ نے اپنے طفالی امراض جو ہیں ان کو روحانی جو آپ کی اندر جہت ہے اس کے اندر آپ نے اس کو چینج کرنا ہوتا ہے. ضد کا مطلب ہی اپوزٹ کرنا ہے، یعنی اخلاق حسنہ کا پیدا ہونا. اگر اخلاق رذیلہ تھے انسان کے اندر پہلے، جیسے اخلاق رذیلہ کون سے تھے؟ بغض ہے، جفا ہے، جہل ہے، یہ سارے اخلاق رذیلہ یعنی گندے اخلاق ہیں. تو ان کو ایکسچینج کرنا، ان کی جگہ اخلاق حسنہ پیدا کرنا، نیکی کی تعمیل کرنا، نیک کام کو جو ہے وہ صدقہ کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، یہ ساری کام جو ہیں وہ سارے اخلاق حسنہ میں آتے ہیں. تو اخلاق حسنہ کا پیدا ہونا اور اخلاق رذیلہ کا ختم ہونا جو ہے وہ علاج بذریعہ ضد ہے. اور یہی پھر غزالی جو ہیں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ اس کی مدد سے پھر ہم اپنے جو روحانی امراض ہیں ان کو ہم کور کر سکتے ہیں، کہ ہم جو اخلاق رذیلہ یا گندے اخلاق ہیں ان کے اپوزٹ اخلاق ہم اپنے اندر پیدا کر لیں. تو یہ اس چیز کو علاج بذریعہ ضد کہا تھا انہوں نے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے، پیپر میں اکثر یہ آتا ہے کہ علاج بذریعہ ضد کیا ہوتا ہے. اس کی تھوڑی سی اور مزید ڈیٹیل میں اگلے لیکچر میں آپ کو بتا دوں گی. ابھی کل تو چھٹی ہے، پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں اگلا لیکچر جو ہے وہ اپلوڈ ہوگا. اس کو اچھی طرح پڑھیں، سمجھیں اور پھر جو ہے وہ آپ کریں اس کو مکمل.